اسلامی تعاون تنظیم کے جنرل سیکریٹریٹ نے بھارت کی متعدد ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ OIC جنرل سیکریٹریٹ نے ایک بیان میں رام نومی کے جلوسوں کے دوران بھارت کی متعدد ریاستوں میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور توڑ پھوڑ کی کارروائیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، جن میں 31 مارچ 2023 کو بہار شریف میں انتہا پسند ہندوؤں کی طرف سے ایک مدرسے اور اس کی لائبریری کو نظر آتش کرنا بھی شامل ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ OIC جنرل سیکریٹریٹ تشدد اور توڑ پھوڑ کی ان اشتعال انگیز کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے جو بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنانے کی عکاس ہیں۔ OIC کے جنرل سیکریٹریٹ نے بھارتی حکام پر زور دیا کہ وہ ایسی کارروائیوں پر اکسانے والے اور ان میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کریں اور ملک میں مسلم کمیونٹی کے تحفظ، سلامتی، حقوق اور وقار کو یقینی بنائیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ علاقے اور بھارت کی جیلوں اور تفتیشی مراکز میں بند مزاحمتی رہنماؤں، کارکنوں اور نوجوانوں کی حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ نظر بندوں کو جیلوں میں طبی سمیت تمام بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے۔ ناقص غذا کی وجہ سے کئی اسیر رہنما پیچیدہ امراض کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن فسطائی مودی حکومت اس کے باوجود انہیں رہا نہیں کر رہی۔ ترجمان نے کہا کہ مودی حکومت اسیر مزاحمتی رہنماؤں کو طبی سہولیات سے محروم رکھ کر انہیں آہستہ آہستہ موت کے منہ میں دھکیل رہی ہے، لہذا انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور ان کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ انہوں نے اسیر رہنماؤں کے عزم و ہمت کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت انہیں جموں کشمیر میں اپنے غیر قانونی قبضے کو چیلنج کرنے کی پاداش میں بے انتہا سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے۔ حریت ترجمان نے بھارتی فوجیوں کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی مسلسل کارروائیوں اور حریت رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں کی بھی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت جبر استبداد کی کارروائیوں کے ذریعے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی نے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے یک طرفہ اور غیر قانونی بھارتی اقدامات کو مسترد کیا ہے۔ ایوان میں کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود رائے دینے کے حوالے سے قرارداد اتفاقی رائے سے منظور کر لی گئی۔ اس موقع پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پہ سب سے پرانا حل طلب مسئلہ ہے۔ قانون ساز اسمبلی کا یہ اجلاس کشمیر کاز کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت کو سراہتا ہے اور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے عزم و ہمت اور جذبے کو سلام پیش کرتا ہے۔ اجلاس میں 5 اگست 2019 کے بعد سے بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو مسترد کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے جعلی ڈومیسائل کے اجرا اور غیر کشمیریوں کو زمینیں خریدنے کی اجازت دینے سمیت نئی حلقہ بندیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔